السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ قبر پرستی کے نام۔ دوستو کوشش کریں ویڈیو پوری دیکھیں، نہیں تو آپ کو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ پاکستان میں قبر پرستی عروج پر ہے، بہت زیادہ ہے۔ جہاں دیکھیں مزار ہی مزار ہیں، اور وہاں پہ قوالیاں ہو رہی ہیں، اور بابا جو ہے اس کی قبر پہ وہ چادریں چڑھا رہے ہیں لوگ۔ پتہ نہیں کتنے من پھول پھینکتے ہیں۔ قبرستان تو وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ انسان دنیا و مافیہا سے کٹ کے وہ سوچتے یار ایک دن میں نے بھی اسی طرح ایک دن میں بھی اس طرح لیٹا ہوں گا، میرے ساتھ میرے اعمال ہوں گے۔ دوستو کیا عوام، کیا علماء، خصوصاً دیہات کی جو عوام ہے نا، جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں پہ زیادہ شرک ہے شہروں کی نسبت۔ وہاں پہ لوگ بڑی تعداد میں مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ سجدے کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ بریلوی مکتبہ فکر اور شیعہ حضرات کی یہ تعداد ہے اس کاموں میں، دونوں کی۔ اچھا، جو بعض علماء ہیں نا بڑے، چاہے شیعہ کے ہوں یا بریلوی کے، وہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ سجدے نہیں کرو، قبر پہ وہ چادریں نہیں چڑھاؤ۔ جو بات صحیح ہے وہ ہم ان کی تعریف کریں گے، وہ منع کرتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھو نا کہ یہ قبر والا جو بابا ہے، یہ آپ اس کی کیوں جا کے آپ بولتے ہو مجھے نوکری چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، مجھے پتہ نہیں کیا چاہیے، یہ ادھر جا کے آپ چادریں چڑھا رہے ہو، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہیں، بابا سے کیوں مانگتے ہو؟ تو وہ آپ کو کہے گا دیکھو بابا تو ہے وہ اللہ کا ولی ہے، تو اللہ کے ولی کی وسیلے سے مانگیں گے تو ہمیں ملے گا۔ دوستو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے نا، قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ یہ مزارات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا قبر اس لیے ہوتی کہ آپ ادھر جا کے قوالیاں کریں؟ وہ تو آخرت کی یاد کے لیے ہوتی ہے۔ آپ ادھر ایک میلہ لگا ہے، لنگر لگا ہے، لوگ تو قبرستان جاتے ہیں، اپنوں کی یاد آتی ہے، اللہ یاد آتا ہے انہیں کہ یہ بھی ہماری طرح زندہ تھے، آج دیکھو ادھر ہے۔ روح نکل جاتی ہے، جسم یعنی چھلکا وہ ادھر رہ جاتا ہے نا۔ لیکن ادھر تو لنگر لگے ہوئے ہیں، ادھر دنیا کا ایک ماحول لگا ہوا ہے، پارٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ دوستو وقت ضائع کی بغیر قرآن کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں، یوں تو بہت زیادہ آیات ہیں لیکن میں 3 آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوستو سورہ یونس 106 نمبر آیت آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے سوا ولا تدعوا من دون اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، ٹھیک ہے؟ جو نہ تیرا فائدہ کر سکتا ہے، ولا یضرک، نہ تمہیں ضرر دے سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ بابا جو ہے جتنا بھی بڑا ولی ہو ہے نا، وہ قبر میں ہے۔ بابا مرنے کے بعد ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ جو ہماری دعاؤں کا محتاج ہے وہ کسی کی کیا مدد کرے گا؟ قرآن کے مطابق جو بابوں سے مانگتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ اب بھی لوگ بولیں گے یار نہیں بابے سے تو ہم نے مانگنا ہے، قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہمیں سناؤ، ہم نے بابا نہیں چھوڑنا۔ تو پھر قیامت کے دن یہی بابے ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ وہ بولیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمیں پکارتا رہے۔
دوستو سورہ نحل 21 نمبر آیت آپ کھولیں گے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ کچھ بھی نہیں پیدا کرتے بلکہ وہ خود پیدا کرنا ہے، یعنی اللہ کے پیدا کرنا ہے. اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. ابو جعفر تنولی اپنی طرف سے آیت بنا کے نہیں لایا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. قرآن اینٹی وائرس ہے، جتنے بھی وائرس ہوتے ہیں نا، جراثیم، سب کو ختم کرتا ہے. سورہ نحل 21 نمبر آیت پڑھو، اس کا ترجمہ بھی پڑھو. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کب اٹھائے جائیں گے. یعنی اتنے بے بس ہیں قبر والے کہ ان کو نہیں پتہ لگتا، انہیں نہیں پتہ کہ اللہ پاک انہیں کب اٹھائے گا. اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں. لیکن آپ ادھر کہہ رہے ہیں نہیں جی بابا تو بگڑی بناتا ہے. خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر کے بعض علماء کو میں نے سنا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو آواز دی یہاں کہ میں تمہاری پیر نہیں ہوں، یا میں تمہاری مرید نہیں ہوں، یا میں تمہارا مرید ہوں، مجھے بچا لو. تو اچانک شیخ صاحب کی مدد آ گئی اور میں بچ گیا. یہ کفر ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر ہے. برا لگتا ہے لگا ہے. ہم نے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ آپ کو تو پتہ تھا نا ان چیزوں کا، پھر بتایا کیوں نہیں، ہے نا؟ تو یہ ویڈیوز قیامت کے دن شہادت دیں گی، گواہی دیں گی، یا اللہ انہوں نے بتایا تھا. دوستو کبھی بھی قرآن کو مت چھوڑنا، قرآن کے خلاف کبھی مورچہ مت بنانا. آیت جب اللہ کی آ گئی تو اس کے سامنے سر خم تسلیم کرنا، سر جھکا دینا. اگر آکڑو گے قرآن کے آگے تو پھر کام خراب ہے. دوستو سورہ فاطر آپ کھولیں گے اور اس کی آیت ہے 22 نمبر آیت. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اور برابر نہیں زندے اور مردے. وما يستوي الأحياء، برابر نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں بابا آگے ہے. یہ تو میں 3 آیتیں پیش کر رہا ہوں نا، کیونکہ پھر آپ لوگ اعتراض کرتے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. میں تو 2 گھنٹے کی ویڈیو بنا سکتا ہوں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. دوستو قرآن آیتیں بھری ہوئی ہیں. یہ جو بابیں ہیں نا، بابوں کی نفی کر رہی ہیں آیتیں. اگر اللہ کا ولی بھی ہے نا، سچا اللہ کا ولی، وہ بھی کبھی نہیں کہے گا یار میری قبر پہ آ کے مانگو، کبھی بھی نہیں کہے گا. لیکن لوگوں نے ایک بنایا ہوا کہ ولی کی قبر پہ جا کے مانگو. عجیب سا لوگوں کا ذہن ہے. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما انت بمسمع من فی القبور، اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں. یعنی جو قبروں میں پڑے ہیں نبی علیہ السلام سے اللہ مخاطب ہے، آپ انہیں نہیں سنا سکتے، یعنی انہیں آواز نہیں آئے گی. قبر میں آپ کا چھلکا ہے صرف. جس طرح آپ کیلا کھاتے ہیں نا، اندر سے چھلکا پھینک دیتے ہیں، اصل چیز جو ہے نا درمیان والی جو اندر جو آپ کی ہوتی ہے روح، اس کو فرشتے لے جاتے ہیں، اور جو باہر کا چھلکا اس کو دفنا دیا جاتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نہیں سنا سکتے. قبر والا نہیں سنتا، بابا قبر والا نہیں سنتا. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. وہ جو روایت ہے نا صحیح بخاری میں کہ جب تم مردے کو دفنا کے جاتے تو تمہارے پاؤں کی آہٹ، تمہارے پاؤں قدموں کی آواز سنتا ہے نا مردہ. روایت ضعیف ہے، قتادہ راوی مدلس ہے، صیغہ عن سے بیان کر رہا ہے، اور نص قرآن سے روایت ٹکرا رہی ہے. قرآن اور حدیث، نبی سے منسوب حدیث اور قرآن کی آیت سامنے آ جائے تو قرآن کی آیت اوپر رکھی جائے گی. ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کے کلام کے برابر کسی کا کلام نہیں ہے. دوستو یہ تو ثابت ہو گیا قرآن سے آپ مردے نہ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں
نہ کسی کی مشکل دور کرتے ہیں، نہ کسی کو نوکری دیتے ہیں، نہ کسی کو اولاد دیتے ہیں۔ اس لیے جو چادریں آپ نے ادھر جا کے چڑھانی ہیں نا قبروں پہ، جو پھول ادھر چڑھانے ہیں، وہ کسی غریب کو یار اس کو کچھ کھلا پلا دو، دعائیں دے گا، وہ دعائیں تو آپ کو لگیں گی، آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائے گا۔ یہ تو اللہ نے فرما دیا کہ قبر والے کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اور اسی طرح وہ جو روایات میں آتا ہے نا کہ قبرستان جاؤ تو یہ دعا یہ پڑھا کرو کہ السلام علیکم یا اہل القبور۔ پہلی بات تو یہ روایات ہیں، یہ حجت نہیں، اور دوسری خطاب نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل القبور، یہ خطاب نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ آپ ان کو دعا دے رہے ہیں کہ آپ کو سلامتی ہو۔ آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ تو روایات میں آ گئی نا، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت نہیں بھی آ سکتی، آپ اردو میں بھی کوئی بھی قبلہ رخ ہو کے کوئی بھی دعا ہاتھ اٹھا کے نا قبلے کی طرف رخ کر کے، قبر کے سامنے کبھی بھی رخ نہیں کرنا۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، سامنے قبر ہے نا تو قبر کے سامنے کھڑے ہو کے یوں کر رہتے ہیں، نہیں یہ نہیں کرنا۔ سامنے قبر ہے جہاں بھی ہے، تھوڑا ہٹ کے دیکھو کہ قبلہ کس طرف ہے، جس طرف قبلہ ہے اس طرف مڑ کے آپ نے دعا کرنی ہے، اور کوشش کرو کہ قبرستان سے ہٹ کے باہر نکل کے دعا کرو، ادھر کھڑے ہو کے نا قبلے کی طرف مڑ کے کوئی بھی دعا کرو۔ یہ تو نہیں آپ عربی میں آیت پڑھو گے تو اللہ قبول کرے گا، ہاں، اور کسی زبان میں مانگو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ ہی نے ساری زبانیں بنائی ہیں، لیکن شرط ہے دل سے دعا کرو کہ اللہ یہ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ یہ نہیں کہ جو فوت ہو گئے آپ ان سے مانگنا شروع کر دو کہ بابا مجھے گاڑی دے، مجھے بنگلہ دے۔ خصوصاً گاؤں دیہاتوں میں یہ بہت زیادہ لوگوں میں یہ چیز جو ہے نا، بہت زیادہ لوگوں میں، وہ جا کے قبر پہ کوئی تعویذ باندھ کے آ گیا، ہاں کسی نے پتہ نہیں کیا لڑکا کے آ گیا کہ یہ والا بابا مرادیں پوری کرتا ہے۔ ان چیزوں سے بچیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو کامیابی ملے گی۔ دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جن دوستوں کو نہیں پتہ اس چینل کا، آپ نے انہیں بھی بتانا ہے۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔